بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات قسمت خراب ہونے کے لیے صرف عورت ہونا کافی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 16 سال کی تھی جب چچی نے مجھے بڑے تانے دینا شروع کر دیے۔ کہتی کہ تجھ سے کون شادی کرے گا، تیری تو شکل ہی لڑکوں والی ہے، تو بہت بری لگتی ہے، وزن بھی زیادہ ہے، کم کیا کر، ہلا جلا کر، گھر میں ورزش نہیں کرتی، گھر کے کام کرتے تجھے موت پڑتی ہے، اسی لیے تیری یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں چچی کی باتیں سنتی، مجھے بہت دکھ ہوتا، رونا آتا۔ میں سوچتی کہ یا اللہ، آخر میرا وزن زیادہ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چچی کہتی میری بیٹیاں تو پھول جیسی نازک ہیں، انہیں دیکھو اور خود کو دیکھو، تم تو ایک مرد لگتی ہو، نہ عورت نہ مرد، مجھے تو لگتا ہے تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ اپنی چچی کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوتی تھی، دل چاہتا کہ خود کو ہی مار ڈالوں۔ میں اپنے گھر میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا، میرے رشتے آنے لگے، چچی کی بیٹیوں کے رشتے زیادہ آتے، ساتھ ایک آدھ میرا بھی آ جاتا۔ ایک دن بہت عجیب بات ہوئی، ہمارے گھر چچی کی بیٹی سمین کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے۔ چچی نے مجھ سے کہا کہ تم گھر سے باہر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ کر میری بیٹی کے رشتے سے منع کر دیں۔ میں نے کہا وہ ایسا کیوں کریں گے؟ چچی کہنے لگیں جس گھر میں تم جیسی لڑکیاں موجود ہوں وہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں کیا کرتا۔ میں یہ بات سن کر بہت روئی تھی۔ گھر سے نکلنے کے لیے مجھے صرف اور صرف ایک چادر کی ضرورت تھی اور میں اپنی سہیلی نگین کے گھر چلی گئی۔ نگین بھی کھیلوں میں حصہ لیتی تھی۔ پہلے پہل میری طرح وہ بھی اپنے گھر والوں سے تنگ تھی، پھر اس نے اس چیز کو اپنی طاقت بنا لیا۔ وہ لڑکوں جیسا کھیلوں میں حصہ لیتی اور اول بھی آتی تھی، جبکہ میں تو بس گھر میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ نگین نے اس دن مجھ سے ایک عجیب بات کی، کہنے لگی تمہیں لگتا نہیں کہ تم واقعی میں ایک لڑکا ہو؟ میں نے کہا نگین تم بھی یہی بات کرو گی؟ بولی کہ ارے نہیں، ایک پل کے لیے سوچو، اگر تم عورت کی بجائے مرد پیدا ہوتی تو تمہارے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی، کوئی بھی تم سے کیسا بھی سوال نہیں پوچھتا، زندگی بھر تمہاری سکون سے گزرتی، جس سے چاہتی شادی کرتی، نہ چاہتی تو نہ کرتی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن مرد ہونا تو قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اب میں مرد پیدا نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگی کہ مرد بننے کا ایک طریقہ تو ہے، اگر تم اس میں دلچسپی لے رہی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا طریقہ ہے تو پھر مجھے بتاؤ، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو نگین، لڑکی کبھی بھی یہ کام صرف اور صرف ایک مرد ہی کر سکتا ہے۔ تم خواہ کے سبز باغ مت دکھاؤ مجھے، کہیں مجھے معذور مت بنا دینا۔ تم اس بارے میں بات تو کر رہی ہو پر تمہیں خود بھی تفصیل نہیں پتہ۔ نگین کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں، میں اس کاروبار اور اس علاج کے بارے میں سبھی کچھ جانتی ہوں، بس تمہیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اتنا پکا لہجہ دیکھ کر میں بھی چونک گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی ایسا کوئی آپریشن ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو پھر سب لڑکیاں لڑکا کیوں نہیں بن جاتی آپریشن کر کے؟ اس کی وجہ بھی میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، فی الحال تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے آپ کو مرد بنانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں میں بالکل تیار ہوں، لیکن تم سچ کہہ رہی ہو نا، میں لڑکا بن تو جاؤں گی؟ ہاں کیوں نہیں، مجھے بالکل یقین ہے کہ تم ایک نہ ایک دن لڑکا ضرور بنو گی، اور پھر حاجی مسکین کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر خاص و عام سے بات نہیں کرتے، ان کے بات کرنے کا طریقہ بہت ہی خاص ہے۔ اور ہاں تم ایسا کرو کہ تم کبھی بھی حاجی مسکین کے آستانے پر اکیلی مت جانا، اپنے گھر والوں کو بھی مت بتانا، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گی۔ وہ اب تک 100 لڑکیوں کو لڑکا بنا چکے ہیں، ان کی اس کرامت کے سبھی قائل ہو گئے ہیں۔ جو لڑکیاں لڑکا بنی ہیں وہ تو ان کے ہاتھ چومتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسا پیر و مرشد ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ ویسے بھی وہ لڑکیاں اب لڑکے بن چکے ہیں، پیر صاحب کی بہت خدمت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تم بھی ایک دن ان کے مریدین میں سے ہو جاؤ۔ میں یہ سن کر واقعی میں حیران تھی، آج تک نہیں سوچا تھا کہ میں مرد بھی ہو سکتی ہوں، جبکہ میری چچی مجھے ہمیشہ مرد ہونے ہی کا طعنہ دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ تمہاری جسامت مردوں والی ہے،
بہرحال میں گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ چچی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میں بلا وجہ آج بہت خوش ہوں۔ چچی نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر تیکھے لہجے میں بولیں، آج تم خوش تو بہت ہو، مگر ایک بات کا یاد رکھنا کہ تم کوئی اور چاند مت چڑھا دینا۔ تمہارے چچا کے پاس اتنا وقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک اور بدنامی کو سہ سکیں۔ تمہارے لچھن کچھ پہلے سے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اب تو میرے دل میں ایک نئی لگن تھی، ایک نئی سوچ، ایک نئی آس تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا حاجی مسکین واقعی ہی لڑکیوں کو لڑکا بناتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں تبھی ان کے پاس جاؤں گی، ورنہ تو خواہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ حاجی مسکین والی بات اب میرے ذہن میں بیٹھی ہی رہ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جو بھی کروں گی حاجی مسکین کے آستانے پر ضرور جاؤں گی، نگین کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر گزری، حاجی مسکین کی دماغ سے میرے گئی اور میں اس بات کو بھول گئی۔ 2-3 دن مزید گزرے، پھر ہفتے کے بعد جب میری پھپھو نے بھی مجھے یہی طعنہ دیا تو میں دوڑی دوڑی نگین کے پاس آئی۔ میں نے کہا، نگین، مجھے حاجی صاحب کے پاس لے چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ واقعی وہ علاج کرتے ہیں، کیا مجھے بھی لڑکا بنا دیں گے؟ بولی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بس تھوڑی دیر انتظار کرو، میں محلے سے جا کر اپنی کچھ چیزیں لے آتی ہوں، ورنہ بچے کھیل کا سامان خراب کر دیتے ہیں۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی تو سانس پھولا ہوا تھا۔ بولی کہ حاجی مسکین کے گھر کچھ نیاز وغیرہ بھی تو لے چلتے ہیں، آج ہمارے گھر میں چاول پکے ہوئے ہیں، میں نے وہ بھی اپنے ساتھ لے لیے ہیں، انہیں دیں گے تو وہ بیچارے خوش ہو جائیں گے۔ ہاں، مگر اگر انہوں نے تمہیں اپنے آستانے پر بلا لیا، اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ پیسے بھی بھرنا ہوں گے۔ ان کا یہ علاج کوئی سستا نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی پیر فقیر کہتے ہیں خود کو، کہتے ہیں کہ اس علاج پر پیسے لگتے ہیں، اسی لیے میں پیسے وصول کرتا ہوں۔ میں نے کہا، پیسوں کی کوئی بات نہیں، مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گی، لیکن حاجی صاحب کے پاس ضرور جاؤں گی۔ مجھ سے نگین نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید کہ وہ تمہیں اپنی بیت میں لیں ہی نہ۔ خیر، ہم لوگ یہی باتیں کرتے کرتے حاجی مسکین کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کے گھر کے دروازے پر چادر سی لٹک رہی تھی، اندر سے خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں، لگتا تھا جیسے کوئی بہت خوش ہے، کہکے لگا رہا ہو۔ ہم لوگ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، جبکہ ساتھ ہی 2-3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ لڑکیوں کی عمر کم تھی، وہ نوجوان لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں، اور میز کی دوسری جانب حاجی مسکین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی یہ عادت دیکھ کر مجھے بڑا شک سا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ لوگ نہ جانے کب سے باتیں کر رہے ہوں۔ لڑکیوں نے ماڈرن لباس پہن رکھا تھا، حاجی مسکین تو ہمیشہ ملنگوں والے حلیے میں رہتا، پر یہ لڑکیاں تو لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑی کمپنی سے آئی ہوں۔ ان کو دیکھ کر ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال 2-3 منٹ یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد میں وہاں کھڑی ہو گئی۔ حاجی مسکین کا ایک بندہ میرے پاس آیا اور بولا، ابھی حاجی صاحب میٹنگ کر رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ باہر جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد تمہیں بلائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حاجی مسکین نے مجھے اپنے آستانے پر طلب کر لیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں فوراً سے ان کے پاس گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائے اور بولے، تم کیوں لڑکا بننا چاہتی ہو؟ میں ان کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ان آنکھوں میں میرے لیے کئی سوال تھے اور مجھے ان میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، بولے کہ میں اچھی طرح سے جانتا اور سمجھتا ہوں کہ آج کل کی لڑکیوں کو لڑکا کیوں بننا ہے، تاکہ ان کو گھر کے کام نہ کرنا پڑے، پر بیٹا یہاں پر اسی کا علاج کیا جاتا ہے جو کہ حقدار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں جھجکتے ان کے پاس سے اٹھی اور پھر وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ میں تمہارا پہلے چیک اپ کروں گا، اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوئی تبھی تمہیں لڑکا بنایا جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور ہاں، میں تمہیں چیک نہیں کر سکتا بیٹی، تم تو ایک لڑکی ہو، جوان لڑکی ہو، تمہیں چیک کرنے کے لیے میں ایک نرس کو بلاؤں گا، سو تمہیں میرے ساتھ نیچے تہہ خانے میں چلنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے آج تک پیروں فقیروں کے بارے میں یہی سنا تھا کہ یہ لوگ عورتوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں نیچے تہہ خانے میں نہیں جا سکوں گی،
مجھے اجازت نہیں ہے، بڑی مشکل سے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے یہیں چیک کر لیجئے۔ بولے کہ یہاں تک آپ کا تب نہیں ہو سکتا، میں لیڈی ڈاکٹر کو آپ کے ساتھ نیچے تہہ خانے میں بھیج دیتا ہوں، میں خود یہیں پر بیٹھا رہوں گا، وہ آپ کو چیک کر کے مجھے رپورٹ دے دے گی، اس کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گا۔ مجھے لگا کہ یہ حاجی بھی عجیب سا ہے، ناٹک کر رہا ہے، اسے کیا پتا کہ علاج کیا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا دم درود کرے اور مجھے جانے دے، اگر دعا لگنا ہوئی تو لگ جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی، پر وہ نرس باقاعدہ مجھے اٹھا کر نیچے والی جگہ پر لے گئی۔ یہاں پر روشن کمرے تھے، کمروں میں تیز روشنیاں تھیں۔ اس نے مجھے ایک چارپائی پر لٹایا، مجھ سے کہنے لگی کہ بس اب میں تمہارے لیے جو کروں گی وہ تم نے خاموشی سے برداشت کرنا ہے، ویسے بھی تم یہاں پر 1000 روپے دے کر اپنے آپ کو صرف چیک کروانے آئی ہو، اب اگر معمولی سی بات سے گھبرا کر واپس چلی جاؤ گی تو تمہارا علاج کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ میں اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرا چیک اپ کر لیجئے۔ اس نے مجھے چیک کیا۔ میں تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گئی، لیکن پھر بھی میں نے صبر سے کام لیا، کیونکہ اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنی کوشش کر کے میں یہاں تک آئی تھی۔ خیر سے مجھے نرس نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے تو علاج ہے، ممکن ہے کہ حکیم صاحب تمہارا علاج ہی کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اس علاج کے پیسے نہیں دے سکو گی۔ تم تو ایک نہایت غریب گھرانے کی لڑکی لگتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ واپس چلی جاؤ، جیسی زندگی گزر رہی ہے ویسی ہی گزارو۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی، بولی کہ چلو تو پہلے جا کر حکیم صاحب سے ملاقات کر لو، میں ان کو ساری تفصیل سمجھا چکی ہوں۔ میں پریشان ہو گئی تھی، میرا مقام وہ نہیں رہا تھا جو کہ یہاں جانے سے پہلے میرے دل میں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے چیک کروا لیا تھا، مجھے حاجی صاحب کے پاس لایا گیا۔ حاجی صاحب نے مجھے دیکھ کر نرس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آ کر حاجی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بولے، ٹھیک ہے بیٹی، تمہارا آپریشن ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں رقم درکار ہوگی۔ میں نے کہا کتنی رقم آپ کو چاہیے؟ کہنے لگے کہ پورا 1.5 लाख روپیہ۔ یہ سن کر میرے تو جیسے حواسوں پر بجلی آن پڑی تھی۔ میں نے کہا 1.5 लाख روپے میں کہاں سے لاؤں گی حکیم صاحب؟ آپ تو جانتے ہیں میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں، پھر آپ نے اتنا مہنگا آپریشن کیوں رکھا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کوئی رعایت دیجیے، ورنہ تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ حکیم صاحب نے کچھ سوچ کر کہا، دیکھو لڑکی، یہ تو میرا اصول ہے، میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا کبھی بھی نہیں کرتا۔ میں نے جو کچھ بھی آج تک کیا ہے اس کے پیسے نہیں لیے، لیکن تمہارے علاج پر کافی زیادہ روپیہ خرچ ہوگا، جو کہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اپنی جیب سے تو ادا نہیں کر سکتا، مجھے دوسرے لوگوں کو دینا ہوتے ہیں، اس لیے تم پہلے 1.5 लाख روپے کا انتظار کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ یہ باتیں سن کر میں بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ میں نے نگین سے کہا، اگر میرے پاس 1.5 लाख روپیہ ہوتا تو مجھے ان لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں 1.5 लाख روپے کہاں سے لاؤں گی، لیکن پھر تو جیسے ایک معجزہ ہی ہو گیا۔ میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں، میں جانتی ہوں کہ تم بآسانی ایک لڑکا بننے میں کامیاب ہو جاؤ گی، پر اس کے بعد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے بھولو گی نہیں، میری ٹیم میں ہی کرکٹ کھیلو گی اور ہمیشہ میرا ساتھ دو گی۔ میں نے کہا اگر میں لڑکا بن گئی تو تمہارا ساتھ کیسے دوں گی؟ بولی کہ نہیں، تمہاری کاغذات میں تو نامزدگی ایک لڑکی والی ہے نا، اس کے بعد تمہیں کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ لڑکی جسمانی طور پر لڑکا ہے یا پھر کوئی اور مخلوق، بس وہ لوگ ایک انسان کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ پھر تمہارا نام و جنس تو بچپن سے جو ہے وہی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن 1.5 लाख روپے ہم لائیں گے کہاں سے؟ تب نگین نے کہا، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، میں نے پچھلے ہفتے ہی ایک میچ کھیلا تھا جس میں جیت گئی تھی، اور اس کے بدلے میں مجھے ایک نہیں، سونے کے 3 میڈل ملے ہیں، ساتھ ہی مجھے 1 लाख روپے کا چیک بھی ملا ہے جو کہ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اس کی تاریخ 2 دن کے بعد آئے گی۔ وہ مجھے چیک دکھانے لگی، میں نے دیکھا اس پر 2 लाख روپے کی خطیر رقم لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی سے آنکھیں چمکنے لگیں، پر نگین مجھے اتنے پیسے دے سکتی تھی کیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی نگین بول اٹھی، ارے میری سہیلی، بلکہ اب تو تم میرے دوست بن جاؤ گے، تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پیسوں کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ میرا پیسہ ہے،
بس تم سمجھو کہ یہ ہم دونوں کا ہے۔ آخر تم نے بھی تو میری ٹیم میں آنا ہے، کھیلنا ہے۔ ہماری ٹیم میں جانتی ہوں تم کسی کو بھی مایوس نہیں کرو گی۔ 1.5 لاکھ روپے میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں 2-4 میچ اور کھیلوں گی، چاہے میں ہاروں یا جیتوں، مجھے اتنی رقم مل ہی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ سچ پوچھے تو آج سے پہلے مجھے اتنی ہمت اور حوصلہ کسی نے نہیں دیا تھا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، تم جیسی سہیلی اللہ سب کو دے۔ اب تم دیکھ لینا، جب اگر میں لڑکا بن بھی گئی تو میں تمہیں بھولوں گی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے میں تم سے شادی ہی کر لوں۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ہم دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ خیر، آج کا دن بہت عجیب سا گزرا تھا۔ اس نے اپنے بینک سے 1.5 لاکھ روپے نکلوا لیے اور میرے ساتھ ہی چل پڑی۔ حاجی مسکین کا آستانہ ہمارے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچے۔ حاجی مسکین کو جب میری سہیلی نے یہ خبر سنائی کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، حاجی مسکین کی بھی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بولے کہ کیا واقعی؟ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگ اتنے معمولی سے محلے میں رہتے ہو اور اتنی بڑی رقم لے آؤ گے۔ چلو میں لڑکی کا آپریشن شروع کرتا ہوں۔ میں حیران ہو کر حاجی مسکین کو دیکھنے لگی۔ حاجی مسکین جوان تھے، عمر زیادہ نہیں تھی، بس داڑھی باندھی ہوئی تھی، بس داڑھی کے ساتھ پگڑی باندھی ہوئی تھی، جس سے کہ وہ بہت زیادہ مولوی یا عمر کے زیادہ لگتے تھے، ورنہ ان کی عمر یہی کوئی 40 سے 50 سال کے درمیان ہوگی۔ بہرحال اس دن میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی، سوالات پوچھے، جن کا جواب حاجی مسکین نے مجھے بہت ہی زیادہ خوش اسلوبی سے اور تحمل سے دیا تھا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حاجی مسکین کے پاس اتنی زیادہ ملاقات، اتنی زیادہ معلومات کہاں سے آئی تھی، کیونکہ وہ تو اب عمر کے اس حصے میں تھے کہ کتابیں پڑھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتے کہ سبھی لوگ حیران رہ جاتے۔ آج بھی حاجی مسکین نے مجھے اسی طرح کی باتیں بتا کر بہت زیادہ خوش کر دیا تھا۔ پھر بولے کہ اچھا، آپ کا آپریشن کیا جائے گا۔ اس آپریشن میں آپ کو ہم بے ہوشی کی دوا لگا، ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دوران آپریشن آپ ہمیں تنگ نہ کر سکیں۔ میں حیران ہو کر حاجی مسکین کو دیکھنے لگی۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں، کیا آپ میرا آپریشن کریں گے؟ ہاں بیٹی، روحانی علاج تو اس کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ دیکھو نا، تم اتنے پیسے لے کر آئی ہو، اب تمہیں کچھ تو علاج دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ خیر، حاجی مسکین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایک دن میں نے صبح اٹھ کر کچھ کھایا پیا نہیں اور پھر سیدھا ان کے گھر آ گئی۔ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے کر گئے۔ اس دن یہاں پر 2 نرسیں تھیں، لیکن آج صرف ڈاکٹر مسکین ہی تھے۔ ڈاکٹر مسکین نے فوراً اپنی ساتھیوں کو آواز دے کر بلا لیا تو مجھے یقین ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، ورنہ مجھے کب سے لگ رہا تھا کہ میں یہاں اکیلی ہی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی مجھے وہاں ایک شور تھا جو برپا ہو گیا۔ پولیس نے اس جگہ پر چھاپا مارا تھا۔ میں تو اس قدر حیران تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ میں آپریشن تھیٹر میں لیٹی تھی اور باہر پولیس گردش کر رہی تھی۔ کرتے کرتے پولیس اس کمرے میں بھی آ گئی جہاں پر ڈاکٹر میرے اور میری سہیلی کے ساتھ موجود تھا۔ میں تو اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے سخت درد ہو رہا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر یہاں پر پولیس کے آنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کوئی غلط کام بھی تو نہیں ہو رہا جس کی بنا پر پولیس کو شک ہو۔ تبھی پولیس والوں نے ہمیں بھی وہاں سے نکال دیا۔ بولے کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کیا تم لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں؟ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ میری باری ہی ہونا تھا۔ نگین نے بھی مجھے کہا کہ یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ شکر ہے کہ اس نے ابھی تک ان پیر صاحب کو پیسے نہیں دیے تھے۔ 1.5 لاکھ روپے لے کر وہ واپس گھر آئی تو میں نے پوچھا، یہ سب کیا تھا نگین؟ تم نے تو کہا تھا حاجی مسکین مجھے لڑکا بنا دے گا، پر اسے تو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بولی یہی تو مسئلہ ہے، حاجی مسکین کوئی حاجی نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس بے تحاشا ڈگریاں ہیں۔ وہ اپنا یہی کام کرنا چاہتا ہے، اس پر تجربہ بھی کر چکا ہے، لیکن کیونکہ یہ چیز معاشرے کی اخلاقیات کے خلاف ہے، اسی لیے ڈاکٹر کو ان کاموں کی اجازت نہیں تھی۔ تب اس نے حاجی مسکین کا روپ دھارا اور اپنے اس مسئلے کے لیے کوشاں رہنے لگا، پر قانون ہی جانے کہ اس کی کیا مصلحت ہے کہ ڈاکٹر بیچارہ اپنے ان تجربات کو کسی کے سامنے نہیں کر سکا اور ایک دوسرے نام سے یعنی ایک پیر کے نام سے اپنی ان خدمات کا سودا کرتا رہا جو صرف اور صرف اسے سرکاری ہسپتال میں دینے کا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔